بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دو چیپٹرز ہیں آج علوم القرآن کے ہم نے دیکھنے۔ ایک جو ہے وہ قرآن پاک کی جو حفاظت ہوئی ہے اس کی تاریخ کے حوالے سے ہے، اور دوسرا جو ہے وہ بیسیکلی اس کے اوپر جو غیر مسلموں نے اعتراضات کیے ان کے جواب کے طور پر ہے۔ تو قرآن پاک کی حفاظت کا مسلمانوں کے حساب سے اگر ہم سوچیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی ذاکر بھائی ٹھیک آ رہی بالکل کلیئر ہے۔ جی، تو قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود کلام پاک میں کیا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس جو کلام پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے قرآن پاک پر آنے سے پہلے کہ اس سے جو پچھلے کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ان کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے کیوں بندوبست نہیں کیا۔ اب اس کے اوپر علماء نے مختلف طرح کے جوابات دیے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان میں سے کوئی بھی جو کتاب تھی یا کوئی بھی جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ شریعت تھی وہ آخری نہیں تھی، اور ایک آخری شریعت آنی تھی، اور جب وہ آخری شریعت آ جاتی تو پھر اس کے بعد ہی یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ اسی کو محفوظ کیا جائے۔ جب پرانی شریعتوں کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریپلیس ہی کر دینا تھا تو پھر ان کتابوں کو یا ان صحائف کو محفوظ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ دوسرا، ایک فلسفیانہ پرسپیکٹیو کے اندر ایک دفعہ ایک فلسفی نے لکھا کہ دنیا میں جتنے بھی فلسفے ہیں اگر ہم سب کی تاریخ کے اندر جائیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ وہ سارے کے سارے جو آج سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے یا 500 سال بعد اس 1000 سال کے اندر آپ کو ہر فلسفے کی جڑ نظر آئے گی۔ یعنی کہ اگر آج آپ سوشلزم کا نظریہ بھی اٹھا کے آپ کو دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو کوئی یونان کے اندر ایک اس طرح کا بندہ نظر آئے گا جو اسی قسم کی باتیں کر رہا تھا۔ اگر آپ ارسطو کو دیکھیں گے، کنفیوشس کو دیکھیں گے، گوتم بدھ کو دیکھیں گے، تو یہ سارے اس 1000 سال کے پیریڈ کے اندر لوگ ہیں جنہوں نے فلسفی میں یا کوئی ریلیجن کے اندر یا بعد والے جتنے بھی ازمز ہیں ان کے اندر کنٹریبیوٹ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر اس تھیوری کو صحیح مانا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ 1000 سال پورا ہوا تو پھر 610 کے اندر قرآن پاک 610 عیسوی میں قرآن پاک کو نازل کیا، یعنی کہ جب انسانی سوچ اپنے ایک ٹاپ لیول کے اوپر پہنچ گئی جس کے بعد اس سے آگے وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتی تھی، تو پھر فائنل ہدایت اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی، اور پھر ساتھ ہی اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوبست بھی فرما دیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست کیسے کیا؟ تکوینی لحاظ سے ظاہر کیا، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ کیا تو اسے کسی بھی ہمیں پتہ ہے کہ اسباب کی یا ذرائع کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ اس دنیا میں اس نے جب اسے ظہور کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ کسی نہ کسی کوئی اسباب، چونکہ وہ مسبب الاسباب ہے تو کچھ ذرائع بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے سلسلے کے اندر، اس کی حفاظت کے سلسلے کے اندر ایک حفاظ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری کیا، لوگوں کے سینوں کو قرآن پاک کے اندر کھولا۔ اس کی ایگزامپلز ہمیں پرانے زمانے کے اندر تو بہت زیادہ آج کل بھی نظر آتی ہیں۔ مطلب پچھلے دنوں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کہیں پہ کوئی بتا رہے تھے کہ جو ایک بچی ہے اس نے آ کے 2 یا 3 ماہ کے اندر پورا قرآن پاک جو ہے وہ حفظ کر لیا۔ جو امام محمد ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ جب امام ابو حنیفہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی شاگردی میں آنا چاہتا ہوں، تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ آپ بیٹے، آپ نے قرآن پاک، وہ 13 یا 14 سال ان کی عمر تھی، آپ کو قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے قرآن پاک حفظ نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو شاگرد صرف اسے بناتا ہوں جو قرآن پاک کا حافظ ہو۔ تو وہ 1 ہفتے کے بعد کہتے ہیں وہ دوبارہ چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے 1 ہفتے میں قرآن پاک پورا یاد کر لیا۔ تو یہ قرآن پاک کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سینوں کو اس طرح کھولا ہے کہ آج بھی ہمیں لٹرلی لاکھوں کی تعداد کے اندر حفاظ جو ہیں وہ مل جاتے ہیں اور وہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر بہت زیادہ خاص کر دیا اور بہت زیادہ اس کو بڑھا دیا جن دنوں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، اور اس سے پہلے، یعنی کہ وہ پورا ایریا اللہ تعالیٰ نے جس کو چوز کیا، عرب کے ایریا کو، وہاں کے لوگوں کو لکھنے پڑھنے سے دلچسپی زیادہ نہیں تھی، لیکن ان کی قوت حافظہ اور سننے کا ذوق ان میں بہت زیادہ تھا۔ وہاں پہ میلے لگتے تھے، ایک ایک میلے کے اندر
دور دراز سے شاعر آتے، ایک ایک شاعر جو ہے ایک غزل سناتا جس میں 600 اشعار ہوتے، اور لوگ ان غزلوں کو سنتے اور بعد میں وہ اپنے قبیلوں میں جاتے اور وہ پورے 600 اشعار وہ ویسے ہی سنا دیتے، انہیں کوئی ایک شعر کو بھی وہ اوپر نیچے نیچے کرتے تھے۔ تو یہ ان کا ایک ذوق یا ان کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جب قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا تھا عرب کے لوگوں کے اندر بہت زیادہ کر دی۔ تو پرائمری سورس اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکوینی نظام میں دنیا کا اس کا ظہور جو ہے وہ سینوں میں حفاظت اور سینوں کو قرآن پاک کے اندر کھول دینے کے حساب سے ہوا۔ تو یہی ذریعہ جو ہے وہ آگے آج تک بھی ہمیں چلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ قرآن سینہ بہ سینہ جو ہے وہ منتقل ہو رہا ہے۔ لیکن ہمیں پتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے علم کو محفوظ کرنے کے اور بھی طریقے، اور ان میں سب سے بڑا طریقہ جو ہے وہ لکھنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی جو پہلی وحی ہے اس میں بھی قلم کا ذکر کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول یہ تھا کہ جب بھی وحی ان کے پاس نازل ہوتی وہ اس وحی کو لکھوایا کرتے تھے۔ ہمیں اس کے لیے ایک ٹرم پتا ہے کاتبین وحی، اور وہ ایک لمبی لسٹ ہے جس میں ہمارے سارے جو خلفائے راشدین ہیں ان کے نام ہیں، اور جلیل القدر صحابہ کے نام ہے جو اس زمانے میں پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ ان کو حضور بلاتے جب وحی نازل ہوتی اور انہیں کہتے کہ آپ لکھیں، اور وہ اس وحی کو لکھتے۔ کاغذ اس زمانے کے اندر کوئی بہت زیادہ عام اویلیبل نہیں تھا، تو کچھ قرآن پاک حضور کے زمانے میں کاغذ پہ لکھا گیا، لیکن زیادہ تر لکھنے کا معمول وہاں پہ اس طرح سے تھا کہ بڑے بڑے پتوں پہ لکھا جاتا، یا اونٹ کی شانے کی ہڈی جو کافی زیادہ بڑی ہوتی ہے اور اس پہ کافی زیادہ جو ہیں آپ اسے کہیں الفاظ لکھے جا سکتے ہیں، ان کے اوپر بیسیکلی لکھا ہوا جاتا۔ تو یہ بیسیکلی حضور کا معمول تھا کہ جب بھی وحی نازل ہوتی اسے لکھاتے۔ لیکن اب ہمیں پتا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ نازل تو اس ترتیب سے نہیں ہوا جس ترتیب میں ہمارے پاس موجود ہے، اس کی نزولی ترتیب کچھ اور تھی، اور جو اب ہمارے پاس ترتیب ہے وہ کچھ اور ہے، اور وہ ترتیب بھی من جانب اللہ ہے، اسے توقیفی کہتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ اس آیت کو آپ نے اس صورت میں فلاں آیات کے بعد رکھنا ہے، یا اس صورت کو دوسری صورت کے آپ نے بعد رکھنا ہے۔ تو یہ ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کے دلوں کے اندر ہی محفوظ تھی، یعنی کہ قرآن لکھا ہوا موجود تھا، قرآن کی آیات لکھی ہوئی موجود تھیں ہڈی کے شانوں کے اوپر، پتھروں کے اوپر، کچھ کاغذوں کے اوپر، لیکن ایک ترتیب میں قرآن پاک جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھا اور صحابہ کرام کے سینے میں تھا، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دہرایا کرتے تھے۔ اور ہمیں پتا ہے کہ آخری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے جو رمضان آیا اس میں جو مذاکرہ کی ٹرم ہے، حضور نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 دفعہ مذاکرہ کیا، یعنی کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو قرآن پاک سنایا، دوسری دفعہ حضور نے سنایا، پھر حضور نے سنایا، اور پھر انہوں نے سنایا، یعنی کہ 4 دفعہ جتنا قرآن پاک آخری 10 ہجری رمضان تک نازل ہوا تھا وہ اسی ترتیب سے جس ترتیب میں ہمارے پاس ہے وہ جو تھا وہ دہرایا گیا۔ باقی یہ اب ان کے اوپر بے شمار روایات اویلیبل ہیں کہ لکھا ہوا قرآن پاک، کیونکہ آج کل ہم آگے دیکھیں گے کہ مستشرقین نے اعتراضات بھی کیے ہیں کہ نہیں اس زمانے میں لکھا ہوا کچھ بھی اویلیبل نہیں تھا، تو کافی ساری روایات ہمیں مل جائیں گی۔ میں نے ان میں سے 2-3 جو کتاب کے اندر مجھے زیادہ اہم لگی انہیں میں نے کاپی کیا ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کے نسخہ میں دیکھے بغیر تلاوت کرے گا تو اس کا ثواب 1000 درجے ہے، اور اگر قرآن کے نسخے میں دیکھ کر تلاوت کرے گا تو 2000 درجے ہے۔ اس جو عبارت ہے یا رسول اللہ کی حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس وقت قرآن پاک کے ایسے نسخے موجود تھے جن کو دیکھ کے لوگ پڑھا کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ نے قرآن پاک کو لے کے دشمن کی زمین میں سفر کرنے سے منع کیا، مطلب قرآن پاک اگر موجود تھا تبھی تو منع کیا جا سکتا تھا۔ پھر ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، میں تم پر ایک ایسی کتاب نازل کرنے والا ہوں جسے پانی نہیں دھو سکے گا، یعنی کہ اس کے الفاظ کو مٹایا نہیں جا سکے گا، تو وہ کتاب کہیں لکھی ہوئی ہے لیکن وہ ضائع نہیں ہوئے گی۔ پھر ہمیں اور بھی واقعات ملتے ہیں، حضرت عمر کا واقعہ ہمیں ملتا ہے قبول اسلام کا، کہ ان کی جو بہن تھی فاطمہ بنت خطاب، ان کے پاس سورہ طٰہٰ کی لکھی ہوئی آیات ہی تھی جن کو دیکھ کر وہ تلاوت کر رہی تھی، تو جن کو پڑھ کے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ تو یہ بالکل بات واضح ہے کہ اس زمانے کے اندر قرآن پاک لکھا جا رہا تھا، لیکن جو ہے کسی ایک ترتیب میں نہیں تھا، ترتیب جو تھی وہ صحابہ کرام کے سینوں کے اندر محفوظ تھی۔ اچھا، دور نبوی کے بعد جو سب سے پہلا دور آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور صدیقی،
اس کے سٹارٹ میں سچویشن کیا ہے؟ اس کے سٹارٹ میں سچویشن یہ ہے کہ مختلف صحابہ کرام نے کے پاس قرآن پاک کے مختلف حصے ہیں. کسی نے اپنے ذوق کے حساب سے کم لکھا ہے، کسی نے اپنے ذوق کے حساب سے زیادہ لکھا ہے. یہاں آپ کو اہل تشیع کی بھی کچھ روایات ملے گی جہاں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے وصال کے بعد حضرت علی نے قرآن پاک کو جمع کرنا سٹارٹ کر دیا تھا، تو قرآن پاک کو جمع حضرت علی نے کیا. تو ہم کوئی ان روایات کا انکار نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی نہیں اور بے شمار صحابہ نے ہو سکتا ہے یہ کیا ہو. ہم آگے دیکھیں گے کہ انصار میں سے بھی 4 صحابہ کے نام آتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے پاس پورا قرآن پاک جمع کر لیا تھا. لیکن ایک سرکاری طور پر یا ایک متفق طور پر قرآن پاک کا ایک ریٹن مینوسکرپٹ یا نسخہ جس کو سارے لوگ کہیں کہ ہاں یہ وہ ترتیب ہے جو ہمیں یاد ہے، جس ترتیب پہ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویریفائی کیا، وہ دور صدیقی کی ابتدا میں کسی کے پاس محفوظ نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ بات بالکل اپنے مائنڈ کے اندر آپ لوگ کلیئر کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ جو مختلف صحابہ کے پاس انہوں نے قرآن پاک لکھا ہوا تھا، وہ قرآن پاک جیسے ہم محفوظ رحمان صاحب لیکچر دے رہے ہوتے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ اپنے پاس نوٹ کر رہے ہیں، اس میں کچھ کی پوائنٹس بھی ہیں، کچھ باتیں جو ان کی نہیں ہوتی ہم مائٹ بھی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اپنے کاغذ کے اوپر اپنے ساتھ لکھ لیں. تو یہی کام صحابہ کے نسخوں کے اوپر بھی تھا کہ انہوں نے قرآن پاک کو تو لکھا ہوا تھا لیکن کچھ نے اس کو بڑھا کے اس کے ساتھ کچھ تفسیری اقوال یا تفسیری پوائنٹ یا اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بھی ان نسخوں کے اوپر لکھ دیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ بیسکلی اس زمانے کا تھا. پھر ہمیں پتا ہے کہ ایک بہت بڑا واقعہ جنگ یمامہ کا سانحہ پیش آیا جس کے اندر ایک بہت بڑی تعداد صحابہ جو تھی صحابہ کرام کی جو حفاظ تھے وہ شہید ہو گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 700 صحابہ کرام تھے، کچھ روایات میں 500 ہے، لیکن جتنا بھی نمبر ہو وہ اتنا بڑا نمبر تھا کہ جب اتنے صحابہ کی شہادت ہوئی تو پھر حضرت عمر کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ اگر اسی طرح سے ہوا تو یہ نہ ہو کہ کوئی ایک وقت ایسا آ جائے خدا نخواستہ کہ ہمارے پاس کوئی قرآن کا حافظ محفوظ ہی نہ رہے. اور اس زمانے میں چونکہ لکھنے پڑھنے کا رواج، سوسائٹی بھی آہستہ آہستہ گرو کر رہی تھی، بڑھتا جا رہا تھا، تو انہوں نے حضرت ابوبکر کو یہ مشورہ دیا کہ ہم کیوں نہ اسے ریٹن فارم میں لے آئیں. حضرت ابوبکر ہمیں پتا ہے کہ سنت کے معاملے کے اندر بہت زیادہ متبع سنت تھے اور وہ کسی بھی ایسی بات کو کرنے سے بہت زیادہ گھبراتے تھے جو رسول اللہ نے نہ کیا ہو. تو انہوں نے پہلے اس بات سے انکار کیا کہ نہیں، حضور نے خود سے یہ ڈیسیژن نہیں لیا اور نہیں لکھوایا تو میں کیسے اسے لکھوا سکتا ہوں. لیکن جب حضرت عمر نے اصرار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کا سینہ جو ہے وہ کھول دیا اور ان کو یہ بات ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دی کہ یہ کام جو ہے کرنا چاہیے. حضرت ابوبکر نے کیا کہ انہوں نے اس زمانے کے اندر ایک 20-22 سال کے نوجوان تھے حضرت زید بن ثابت، ان کو بلایا اور انہیں بلا کے اس کام کی ذمہ داری دی. اب زید بن ثابت کون ہے اور انہیں کیوں بلایا گیا؟ زید بن ثابت انصاری صحابی ہیں. آپ اس طرح سے سمجھیں کہ یہ رسول اللہ کے جو سیکٹری ہوتے ہیں یہ اس طرح سے تھے، خط و کتابت کرنا، حضور کے بالکل ساتھ ساتھ رہنا، کچھ معاملات کرنے. تو حضور کے جو چہیتے آپ کو پتا ہے جو ایک لیڈر ہوتا ہے، بڑا ایک سردار ہے، اس کے کچھ معاہدین ہیں، کچھ مشورہ کرنے والے ہیں، پھر اس کے کچھ خاص ایک ینگ لوگ ہوتے ہیں انہیں کوئی بھی اس نے کام کہنا ہو تو وہ جلدی سے انہیں کہتا ہے اور وہ لوگ کرتے ہیں. تو حضرت زید بن ثابت، حضرت علی، حضرت عمار بن یاسر، حضرت انس، یہ 4-5 لوگوں کا وہ گروپ تھا جو حضور کے چہیتے، لاڈلے آپ کہہ دیں یا ہر وقت ساتھ رہنے والے ان میں سے تھے. اور زید بن ثابت اس میں خط و کتابت میں زیادہ مشہور رہتے تھے. ان کا ایک واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو چونکہ یہودیوں سے بھی معاملہ اب رہتا ہے، پیش آتا رہتا ہے، تو میں یہودیوں کی زبان، عبرانی زبان سیکھ لوں. تو حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ سیکھ لیں. تو انہوں نے 17 دن کے اندر صرف جا کے یہودیوں کی عبرانی زبان سیکھ لی تھی. مطلب یہ اس طرح کا جینیس بندہ تھا کہ 17 دن میں اس نے جو عبرانی زبان پوری کی پوری وہ سیکھ لی اور پھر خط و کتابت جو کرنی ہوتی اس کے اندر وہ حضور کی کو جو بھی حضور کو درکار ہوتا، حضور نے حکم فرماتے تو وہ یہ کرتے. تو حضرت ابوبکر نے اس لیے انہیں چنا. اور یہ کاتبین وحی میں سے بھی ان کا بڑا نام تھا، چونکہ حضور کے ساتھ ہوتے تھے تو وحی کو بہت زیادہ لکھتے ہوتے تھے. اور انہیں کہا کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں جس کے اندر آپ پھر قرآن پاک کو اکٹھا کرنا سٹارٹ کریں. اب اس کمیٹی کے اندر حضرت زید بن ثابت سربراہ تھے، لیکن اس کمیٹی کے اندر دوسرا بڑا نام جو ہے وہ حضرت عمر کا تھا. یعنی کہ حضرت ابوبکر کے بعد آپ دیکھیں اس وقت سب سے بڑے جو صحابی ہیں، اور ہمارے حساب سے بھی حضرت ابوبکر کے بعد جن کا مرتبہ سب سے بڑا ہے، وہ بھی کمیٹی کے ممبر تھے، لیکن کمیٹی کو لیڈ زید بن ثابت کر رہے تھے. اس کے علاوہ کچھ اور لوگ شامل کیے گئے. اب ان کی تعداد کے بارے میں مختلف آراء ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ 7 لوگوں کی کمیٹی تھی.
اچھا، اب اس کا طریقہ کار کیا تھا، وہ کیسے کام کرتے تھے؟ انہوں نے یہ اعلان کرا دیا کہ رسول اللہ کے زمانے میں کسی بندے نے بھی کوئی آیت لکھی ہو اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا ہو، یعنی کہ حضور سے توثیق کروائی ہو کہ یہ میں نے قرآن پاک لکھا ہے، حضور کو پڑھ کے سنایا اور حضور نے کہا کہ آیت ٹھیک ہے، تو وہ آیت اپنے ساتھ ہمارے پاس لے کے آئے۔ لیکن ظاہر ہے جو بندہ یہ آ کے کلیم کرے گا کہ واقعی میں یہ میں نے آیت لکھی، وہی کو میں نے لکھا، یا وہی کو نہیں لکھا تو قرآن پاک کی کسی آیت کو میں نے بعد میں سن کے لکھا اور میں نے رسول اللہ سے تصدیق کرائی، تو اب اس کو اپنے ساتھ کوئی گواہ بھی لے کے آنا پڑے گا، یعنی کہ 2 گواہ ہوں گے تو ہم بات مانیں گے، ورنہ بات نہیں مانیں گے۔ اچھا، اب جو کوئی بندہ آیت لے کے آتا تو زید بن ثابت جو ہے وہ حافظ قرآن تھے، سب سے پہلے وہ اپنی یادداشت سے چیک کرتے کہ واقعی جو مجھے قرآن پاک یاد ہے کیا یہ آیت اس کا حصہ ہے یا نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر بھی حافظ قرآن تھے، وہ سنتے اور کہتے کہ کیا یہ آیت اس کا حصہ ہے، یعنی اگر وہ آیت ان کی یادداشت کا حصہ نہیں ہوتی تو پہلا ہی سٹیپ آپ سمجھے کراس ہو جاتا اور اس بندے کو واپس کر دیا جاتا۔ اگر وہ آیت ان کا حصہ ہے ان دونوں کی، تو باقی جو 5 افراد ہیں کمیٹی کے، ان کے حافظے میں بھی وہ آیت ہونی چاہیے۔ اچھا، وہ لے کے آئیں گے۔ اس کے بعد وہ جو 5 افراد ہیں اور 2 یہ حضرت زید بن ثابت اور حضرت عمر، ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی ایک ریٹن ریکارڈ ہونا چاہیے جہاں پہ وہ آیت لکھی ہوئی ہو۔ تو 7 لوگ یہ ہو گئے جو بندہ آیت لے کے آ رہا ہے، 7 وہ اپنے گواہ لے کے آ رہا ہے، تو 9 یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے لیے بھی 2 گواہیاں ضروری تھی۔ 16 بندوں کی ایک آیت کے اوپر جو ہے گواہی ہوتی تھی، تو پھر اس آیت کو قبول کیا جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ حضرت جب ابوبکر نے مجھے کام دیا اور کام کے ساتھ بتایا کہ اس کام کو کرنا کیسے ہے، تو مجھے لگا کہ اگر وہ مجھے یہ کہتے کہ تیشہ پکڑو اور احد پہاڑ کو توڑنا شروع کر دو تو مجھے وہ زیادہ آسان لگتا۔ مطلب آج کے دن تو ہم سوچتے ہیں وہ تو خود حافظ قرآن تھے، انہیں اگر آپ نے کہا کہ قرآن پاک لکھ رہے ہیں تو انہیں یہ بات اتنی مشکل کیوں لگی؟ وہ مشکل اس وجہ سے لگی کہ جو حضرت ابوبکر نے پیرامیٹر سیٹ کر دیے تھے وہ اتنے زیادہ ہائی تھے کہ وہ سوچتے کہ یہ کیسے کام ہوگا، 16 بندے یا 9 بندے کیسے آئیں گے، وہ کیسے گواہیاں دیں گے آ کے اور ریٹن ریکارڈ لے کے آئیں گے، تو تب میں جو ہے وہ آیت کو جو ہے قرآن پاک پہ شامل کروں گا۔ اچھا، اب یہ جو آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے، اس میں پھر حافظ ابن حجر نے یہ لکھا ہے کہ وہ بیسیکلی حضور کے وصال کے سال آ کے حضور سے تصدیق کروانی ضروری تھی، یعنی کہ اگر وہ منسوخ التلاوہ آیت نہیں ہے یا اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوا تو یہ بھی ضروری تھا کہ وہ بندہ آئے اور آ کے بتائے کہ میں نے حضور کے آخری سال کے اندر آ کے یہ تلاوت حضور کے اوپر پیش کی تھی، اور پھر جو ہے وہ قرآن پاک کا پارٹ بنے۔ اس طرح سے اس کمیٹی نے یہ کام کیا جو بڑا مشکل کام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے اس کا، انہوں نے اس کو کمپلیٹ کیا اور پھر انہوں نے ہر صورت کو علیحدہ علیحدہ کے طور پر لکھا، یعنی کہ اسے اس ایک کتابی شکل کے اندر نہیں لکھا جیسے ہمارے پاس ہے کہ 2 گتوں کے درمیان پورا قرآن پاک لکھا ہو۔ انہوں نے ہر صورت کا ایک صحیفہ بنایا اور صحیفے بنا کے ان صورتوں کے اندر ترتیب نہیں تھے، لیکن پورا قرآن پاک حضرت ابوبکر کے دور کے اندر ریٹن فارم کے اندر جو تھا وہ ہمارے پاس آ گیا۔ یہ صحیفے جو ہیں یہ پھر جو بھی اس وقت خلیفہ ہوتا تھا اس کے پاس رہتے تھے، شروع میں یہ حضرت ابوبکر کے پاس رہے، اس کے بعد حضرت عمر کے پاس رہے، ان کے وصال کے بعد یہ بی بی حفصہ جو حضرت عمر کی صاحبزادی تھی ام المومنین، ان کے پاس چلے گئے۔ اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے حضرت عثمان کے دور میں جب قرآن پاک کو ایک کتابی شکل دی گئی تو پھر مروان بن حکم نے حضرت حفصہ سے یہ صحیفے منگوائے، انہوں نے انکار کر دیا، لیکن ان کی وفات کے بعد پھر اس نے لے کے اس ڈر سے کہ ان کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ لوگ کوئی کمپیریزن نکالے اور کہیں کہ حضرت عثمان کے قرآن اور اس قرآن کے اندر کوئی فرق ہے، تو اس نے انہیں تلف کروا دیا، کیونکہ حضرت عثمان کا جو قرآن پاک تھا جو حضرت ابھی ہم اگلی سلائیڈ پہ دیکھتے ہیں، جب وہ جمع کیا گیا تو اس کے اوپر اجماع ہو گیا تھا کہ یہ قرآن پاک بالکل ٹھیک ہے اور اس کی ترتیب اور اس کی آیات ہر چیز وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی۔ تو یہ حضرت ابو بکر کے دور تک یہ کام ہوا ہے کہ قرآن پاک صورتوں کی شکل میں ہمارے پاس ریٹن فارم میں آ چکا ہے۔ اب تیسرا دور آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسلام جو ہے حضرت عمر کے دور میں بھی بہت تیزی سے پھیلا اور ان کے دور کے اندر بھی بہت زیادہ تیزی سے پھیلا۔ یہاں پہ اب سچویشن یہ ہوئی کہ ہم نے آپ کو یاد ہوگا پیچھے 7 حروف کی بحث دیکھی تھی کہ مختلف لوگوں نے دور دراز کے علاقوں میں قرآن پاک کو مختلف طرح سے پڑھنا شروع کیا۔ وہاں پہ کسی ایک محاذ پہ لوگوں کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی،
انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ یہ قرآن پاک کو آپ جس سٹائل میں پڑھ رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ دونوں سٹائل شاید ٹھیک تھے، لیکن ان دونوں نے ایک دوسرے کی تکذیب کی اور جھٹلایا ایک دوسرے کو اور کہا کہ نہیں آپ کا پڑھنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اور دوسرے نے پہلے گروہ کو کہا کہ آپ کا پڑھنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ جو صحابی جو تھے حذیفہ بن یمان تھے صحابی، وہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی سٹوری بھی کسی وقت کریں گے ڈسکس، لیکن وہ حضرت عثمان کے پاس آئے مدینہ فوراً، اور وہ کہتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، حضرت عثمان آرام کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے فوراً ملنا ہے۔ انہوں نے اسی وقت بلایا تو حضرت عثمان نے کہا کہ ایسی کیا مجبوری ہوگی کہ جو آپ نے شام ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ انہوں نے پھر حضرت عثمان کو بتایا کہ میں محاذ پہ تھا، وہاں یہ سچویشن پیش آئی، اگر یہ اسی طرح سے بڑھتا رہا تو یہ نہ ہو کہ لوگ کتاب اللہ کے بارے میں بہت زیادہ شکوک کا اظہار کرنا سٹارٹ کر دیں، تو ہمیں کسی ایک جو مینیوسکرپٹ ہے اس کے اوپر لوگوں کو جمع کرنا ہوئے گا۔ حضرت عثمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے انشراح صدر کی اس معاملے میں، انہوں نے پھر لوگوں کو خطبہ ایک دیا جس میں انہوں نے کہا کہ تم لوگ مدینہ طیبہ میں میرے قریب ہوتے ہوئے قرآن کی قراتوں کے بارے میں ایک دوسرے کی تکذیب اور ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہو، اس سے ظاہر ہے کہ جو لوگ مجھ سے دور ہیں وہ تو اور بھی زیادہ تکذیب اور اختلاف کرتے ہوں گے، لہٰذا تمام لوگ مل کر قرآن کریم کا ایسا نسخہ تیار کریں جو سب کے لیے واجب الاقتداء ہو۔ اچھا یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ کوئی اختلاف آیات کی ترتیب میں نہیں کر رہے تھے، وہ لہجوں میں اور قراتوں کا جو اختلاف تھا وہ کر رہے تھے، اور وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ لہجوں کا اور قراتوں کا اختلاف جو ہے وہ اللہ کے رسول نے الاؤ کیا ہوا ہے۔ تو یہ بیسکلی تھے۔ حضرت عثمان نے کیا کیا، انہوں نے پھر سے جو ہے 4 صحابہ کی کمیٹی بنائی، اور اس کا حضرت زید بن ثابت کو ہی دوبارہ سے انہوں نے جو تھا امیر اپوائنٹ کیا۔ حضرت زید بن ثابت ظاہر ہے اس وقت ایج ان کی کوئی چلی گئی ہوگی، کوئی میرا خیال 30 لیٹ 30s یا 40s کے اندر آ گئی ہوگی۔ تو شروع میں 4 صحابہ تھے، بعد میں ان کی تعداد کہتے ہیں کہ بڑھتے بڑھتے 12 تک ہو گئی۔ اچھا، اور انہوں نے کیا کیا اس کمیٹی نے یہ کیا کہ جو صحیفے حضرت ابوبکر کے دور کے اندر تیار کیے تھے ان کو بھی حفصہ سے منگوایا۔ اس کے بعد دوبارہ سے جو کام حضرت ابوبکر کے دور میں کیا تھا، دوبارہ سے لوگوں کو یہ کہا کہ آپ اپنی آیتیں لے کے آئیں، اگر کسی کے پاس کوئی لکھی ہوئی آیت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے اس کی تصدیق کروائی ہے، ان آیات کو لے کے آئیں اور انہیں اوریجنل نسخوں سے کمپیئر کیا، اور پھر اس کو ایک معیاری ترتیب کے ساتھ ایک ایسے رسم الخط کے اوپر لکھا جس میں جتنی بھی جو قراتیں تھیں وہ ساری جمع ہو جاتی تھی۔ وہ ہم قراتوں کی ڈسکشن میں دیکھ چکے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین میں مالک یوم الدین اس طرح سے لکھا جاتا ہے کہ اسے مالک اور ملک دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کے خط کے اندر انہوں نے اس کو لکھا، اور پھر اس کے بعد اس کے 5 یا 7 نسخے بنائے۔ جتنے اصل میں صوبے تھے اس زمانے میں، حضرت عثمان نے جتنے صوبے بنائے تھے سلطنت میں، اتنے نسخے اصل میں بنائے گئے تھے، اور ہر صوبے کے اندر ایک ایک نسخہ بھیج دیا گیا، اور ان میں سے ایک نسخہ آج بھی کہتے ہیں کہ ترکی میں اویلیبل ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ایک نسخہ شاید لندن میں بھی اویلیبل ہے، مطلب 2 شاید نسخے جو حضرت عثمان کے زمانے میں تیار ہوئے تھے وہ شاید آج بھی اویلیبل ہیں، جو جن کو ہم دیکھ کے اپنے والے قرآن سے کمپیئر کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 100% ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ جتنے بھی لوگوں نے انفرادی طور پر قرآن پاک جمع کیا ہوا تھا ان سب سے کہا کہ اب بھائی آپ اپنا قرآن پاک جو ہے اس کو ضائع کر دیں، ہمارے ہینڈ اوور کر دیں، تاکہ بعد میں لوگ اس کی وجہ سے اختلاف نہ کریں۔ تو اس پہ کچھ تھوڑا سا حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف سے ریزسٹنس سامنے آئی، انہوں نے انکار کیا۔ بعد میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایگری کر گئے، انہوں نے بیسیکلی کہا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرآن پاک خود پڑھا ہے، اس قرآن پہ 70 صورتیں شاید انہوں نے کہا کہ میں نے حضور سے املان پڑھی ہیں اور لکھی ہیں، تو میں کیسے یہ تم لوگوں کے حوالے کر دوں کہ تم اسے ضائع کر دو۔ لیکن حضرت عثمان کا اور اس کمیٹی کا ایک دور اندیشانہ فیصلہ بہت اچھا تھا کہ کل کو یہ نہ ہو کہ انہوں نے کوئی تفسیری نقطہ لکھا ہوا اور لوگ اسے نکال لیں کہ دیکھیں عبداللہ بن مسعود کے جو نسخے کے اندر تو یہ الفاظ جو تھے وہ زائد تھے۔ دوسرا، حضرت علی نے بھی اس کو بہت زیادہ سراہا، بعد میں انہوں نے حضرت عثمان کے بارے میں کہا کہ عثمان کے بارے میں کوئی بات ان کی بھلائی کے سوا نہ کہو، کیونکہ اللہ کی قسم انہوں نے مصاحف کے معاملے میں جو کام کیا وہ ہم سب کی موجودگی میں اور مشورے سے کیا۔ تو یہ بیسیکلی حضرت عثمان کے دور کے بعد ہمارے پاس قرآن پاک ایک کتابی شکل میں بین الدفتین 2 گتوں کے درمیان ہمیں مل گیا، اور وہ اس رسم الخط کے اوپر تھا جسے رسم عثمانی کہتے ہیں، جہاں پہ ساری کی ساری قراتیں اس رسم الخط کے اوپر پڑھی جا سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کچھ اور کام بھی ہوئے ہیں جو تلاوت
میں آسانی کے لیے تسہیل کے نقطۂ نظر سے ہوئے ہیں. جو حضرت عثمان کے زمانے کے اندر قرآن پاک لکھا گیا اس پہ نقطے نہیں تھے اور حرکات نہیں تھیں. اب اس پہ بھی کتاب کے اندر ڈسکشن ہے کہ کیا اس زمانے میں نقطے ہوتے ہی نہیں تھے یا نقطے ہوتے تھے لگائے نہیں گئے, اور پھر مختلف طرح کی آراء ہیں. لیکن یہ ساری جو بیسکلی وہ آپ سمجھیں کہ آپ اس 2-4 صفحات ہے دیکھ سکتے ہیں. مین اس کے اندر انہوں نے یہی تاریخ کے پوائنٹ بتائے ہیں کہ نقطے کس نے لگوائے. حرکات کے بارے میں زیادہ مشہور یہ ہے کہ یہ حجاج بن یوسف نے لگوائے. پھر جو اعزاب یا منزلیں قرآن پاک کی تھیں یہ قرآن کی تلاوت میں آسانی کے لیے رسول اللہ کے دور کے اندر ہی بنا دی گئی تھیں. اجزاء یا پارے بعد کے کسی دور کے اندر کیا گیا, تو صحیح طرح سے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کس نے کیا. شروع میں ہر کوئی 5 آیات کے بعد کوئی ایک 5 کا لفظ لکھا جاتا تھا اور 10 کے بعد 10 کا, تو اس کو اخماس اور اشعار کہتے تھے. یہ بھی تلاوت میں آسانی کے لیے کہ آپ نے 5 آیات پڑھ لی یا 10 پڑھ لی. پھر رکوع کے اندر ان کی تقسیم کی گئی. پھر رموز الاوقاف جو تجوید کے بیسکلی رولز ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اوپر بنائے گئے. تو یہ اس کی ایک تاریخ ہے جو تھوڑا سا جو ہماری کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے اس کو ڈسکس کیا. قرآن پاک پریس کے اندر پہلی دفعہ کب چھپا, تو یہ 1113 ہجری میں یہ جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں سب سے پہلا نسخہ جو ہے وہ طبع ہوا. اس کے لیکن مسلمانوں کے اندر کوئی بہت زیادہ قبولیت نہیں تھی. لوگ ہاتھ سے لکھنا ہی پسند کرتے تھے یا زبانی یاد کرنا پریفر کرتے تھے. مسلمانوں میں جو پہلا نسخہ زیادہ رائج ہوا وہ مولا عثمان کو ایک حاکم تھے, انہوں نے روس کے شہر سینٹ پیٹرس برگ میں 1787 میں اس کو شائع کروایا. تو یہ پریس سے چھاپا خانے سے آنے والا آپ سمجھیں کہ پہلا نسخہ جو آج سے آپ سمجھ لیں کہ کوئی 150 سال پہلے ہمارے پاس آیا, اور پھر اس کے بعد کام جو ہے وہ آگے چلنا, یا 200 سال پہلے آیا. پھر 1828 میں ایران میں پتھروں کے اوپر اس کو چھاپا گیا, جس کے بعد اس کی جو طباعت ہے وہ عام ہوتی گئی. تو قرآن پاک اور اس کی تدوین کے حساب سے یہ بیسکلی یہاں تک ہے. استاد جی بھی ٹائم ہے تو پھر اگلا چیپٹر بھی کر لیں یا پھر اس کو اگلی دفعہ کر لیں جو اس پہ اعتراضات تھے.